خواجہ صاحب قبلہ، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے اولیاء اور صالحین کا مقام اور ان کی عظمت. میں چاہتا ہوں یہیں سے آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محسن صاحب. یہ حقیقت ہے کہ جب باب نبوت بند ہو گیا صحیح تو امت کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے جو ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان نفوس قدسیہ کا ایک بہت بڑا گروہ اس کائنات میں تشریف لایا. صحیح. اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اس کے سرخیل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رہا یہ کہ ان اولیاء کرام سے کہ فیض اور ان کی نسبت کا جہاں تک تعلق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اگر آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں اس کا خلاصہ دو چیزیں. ارشاد. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. جی درست. دوسری چیز یہ کہ اس سے کیا مانگنا چاہیے. بہت خوبصورت. مانگنے کا طریقہ تو یہ بتایا کہ جس سے مانگنا ہو اس کی پہلے تعریف کی جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جو مانگنے والی چیز ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہنے ہیں اللہ. صراط مستقیم کی ہدایت فرما. بالکل صحیح. اب چونکہ بہت سے لوگ تھے جو مختلف راستوں پہ گامزن ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، تو تعین بڑا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کیسے کس کو ہے. بالکل صحیح. اور کون اس پر ہے؟ کون اس پر بالکل صحیح. خواجہ صاحب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ اکبر. مجھ سے ان میرے بندوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا. کیا کہنا ہے. تو ان اولیاء کرام کے راستے کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں خود حکم دیا ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان آستانوں پہ آتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے قرآن شریف کی روشنی میں یہ سرور عالم حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان بندوں کا راستہ طلب کرو جن پر میں نے انعام کیا. اور جہاں تک ان سے نسبت کا تعلق ہے، ان سے فیض کا تعلق ہے، میں یوں عرض کروں گا آپ خدمت میں کہ جو مثال ایک بڑی معروف میں اکثر دیا کرتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ دودھ اور آ رہا ہے، پانی راستے میں موجود ہے. دودھ سے پانی عرض کرتا ہے میری تو قیمت نہیں ہے اور تیری قیمت ہے، اگر تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو جس بھاؤ تو بک جائے گا اسی بھاؤ میں بک جاؤں گا. بالکل صحیح. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے دودھ اور اپنا رنگ بھی چڑھا دیتا ہے، اور پھر جب دکان پہ جاتا ہے تو جس بھاؤ دودھ بک جاتا ہے اسی بھاؤ پانی بک جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دکاندار اس کے نیچے آگ جلاتا ہے. جب تپش محسوس ہوتی ہے تو پانی عرض کرتا ہے کہ دودھ سہی میری تو کوئی قیمت نہیں تھی، میری قیمت تو نے بڑھائی ہے، اب تم آرام کرو، میں جلنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. تو دودھ آرام کرتا ہے، پانی جلتا رہتا ہے. جلتے جلتے جب ختم ہو جاتا ہے تو دودھ کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر وہ دودھ بڑا لجپال ہے، وہ جوش میں آ جاتا ہے. تو دکاندار کہتا ہے حضرت آگ تیز ہو گئی ہے، میں کم کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں میرا یار تھا وہ کہاں گیا ہے. اس وقت سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی کا چلو لیتا ہے، یار کو یار سے ملاتا ہے تو اسے چین آتا ہے. ہماری تو نسبت ایسے لجپالوں سے ہے کہ جنہیں ہمارے بغیر بھی چین نہیں آتا. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیرہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے آغاز فرما دیا.